أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ودخل معه السجن فتيان یوسف علیہ السلام کے اوپر آنے والے حالات اور امتحانات کا بیان چل رہا تھا، اور اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی فہم اور فراست کا امتحان اور صبر اور تحمل کا امتحان اس کا بیان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا، اور بات وہی پیچھے آ چکی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوایا، اور وجہ یہ کہ اپنی بدنامی کو چھپانے کے لیے، تاکہ لوگوں کی توجہات اس موضوع سے مبذول ہو کر کسی دوسری بات کی طرف منتقل ہو جائیں، اس لیے اس نے ایسا کیا۔ یوسف علیہ السلام جب جیل میں بھیج دیے گئے تو جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور شخص بھی داخل ہوئے، اور یہ دونوں کے دونوں بادشاہ کے قریبیوں میں سے تھے۔ ایک بادشاہ کا باورچی تھا جو روٹیاں بناتا تھا، اور دوسرا بادشاہ کا ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب بنا کے پلایا کرتا تھا۔ تو ان میں سے ایک کا جرم جو شراب پلاتا تھا، اس کا جرم یہ تھا، بعض نے لکھا ہے کہ کسی موقع پر شراب میں مکھی آ گئی تو یہ بات بادشاہ کو ناگوار گزری، یہ سبب ہے جیل میں جانے کا۔ اور دوسرا، بعض روٹیاں ایسی تھی جو باسی یا سڑاہن ان میں پیدا ہوئی، تو اس لیے اس کو اس جرم میں سزا دی گئی۔ بعض دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ ان دونوں کا جو جرم تھا وہ ایک ہی تھا کہ کسی کے کہنے پر انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملائی تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جو بھی ان کا جرم تھا، قرآن مجید اس بات کو ذکر نہیں کرتا، البتہ اس واقعے سے جو سبق حاصل ہوتا ہے قرآن اس سبق کو ذکر کرتا ہے۔
تو جب یہ دونوں کے دونوں جیل میں داخل ہوئے، ودخل اور داخل ہوئے معہو یوسف علیہ السلام کے ساتھ السجن جیل میں فتیان دو جوان، قال احدہما ان دونوں میں سے ایک نے یہ کہا کہ انی ارانی اعصر خمرا، میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو خواب میں اعصر خمرا کہ میں نچوڑ رہا ہوں خمرن شراب کو، یعنی انگوروں سے شراب کو نچوڑ رہا ہوں، بادشاہ کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ وقال الآخر دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی، میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں فوق رأسی اپنے سر کے اوپر خبزن روٹیاں، اپنے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تأکل الطیر منہ اور کھا رہے ہیں پرندے اس میں سے۔ نبئنا بتأویلہ، ہمیں آپ بتلا دیجئے اس قصے کی تعبیر، انا نراک من المحسنین، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک احسان والے آدمی ہیں، نیکی کرنے والے آدمی ہیں، بھلائی کرنے والے آدمی ہیں، تو ہمیں آپ تعبیر بتا دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ اب یہاں پر بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے حقیقت میں خواب دیکھا بھی نہیں تھا، بس انہوں نے امتحان لینا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں حقیقت میں خواب تھا، واللہ عالم۔ جو بھی بات تھی یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی۔ قال لا یأتیکما طعام، یوسف علیہ السلام نے تعبیر کے بتانے سے پہلے یہ بات ذکر فرمائی، لا یأتیکما طعام ترزقانہ، نہیں آتا تمہارے پاس وہ کھانا جو تمہیں کھلایا جاتا ہے، الا نبأتکما، مگر میں تمہیں بتا دیتا ہوں بتأویلہ، اس کی تعبیر اور اس کی تفصیل، یعنی جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے جیل کی جانب سے، جیل والوں کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے جو کھانا آتا ہے، اس کھانے کے آنے سے پہلے یوسف علیہ السلام اس کھانے کی کیفیت بھی بتا دیا کرتے تھے کہ آج کا جو کھانا آنے والا ہے وہ یہ کھانا ہوگا اور اس قسم کا ہوگا، وہ ساری تفصیل بتا دیتے۔ اور یہ تفصیل بتا دینا یہ بے امر اللہ تھا، اللہ کی وحی کی جانب سے تھا، کیونکہ اللہ پاک کے نبی تھے تو یہ وحی کے سلسلے سے یہ بات بتا دیا کرتے تھے، اور یہ ایک معجزہ ہے، اس معجزے کا اظہار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اظہار بھی کرنا چاہیے کیونکہ نبی اپنے معجزے کا اظہار کیا کرتا ہے، اور یہ اظہار اس لیے تاکہ ظاہر سی بات ہے کہ جیل کے اندر جتنے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں گو کہ وہ بے گناہی کیوں نہ ہو، لیکن ان لوگوں کی نظروں میں کوئی نہ کوئی اس کا جرم ہوتا ہے تو اس لیے اسے جیل میں منتقل کیا جاتا ہے۔ بالکل یوسف علیہ السلام بھی جیل والوں کی نظر میں عام قیدی کی طرح تھے، اس لیے یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک کے اذن سے ایسی باتیں بتانا شروع کی تاکہ لوگ ان کے معتقد ہو جائیں، اور اس اعتقاد کے بعد جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے اللہ کی توحید اور اللہ کی بات ذکر کریں گے تو تاکہ وہ یوسف علیہ السلام کی بات کو بہترین اور احسن طریقے سے قبول کریں۔ بات سمجھے جی؟ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے اس قسم کی باتیں بتانا شروع کی، اور باقی یوسف علیہ السلام کے اپنے کریمانہ اخلاق بھی بے پناہ اخلاق، بے انتہا اخلاق تھے کہ یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہر شخص کی خیر خبر رکھتے تھے اور اپنے آپ کو تکلیف دے کر دوسروں کو راحت پہنچاتے تھے، اور جو بھی آدمی بیمار ہوتا اس کی بیمار پرسی کرتے تھے۔ گویا کہ ہر اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام اخلاق کاملہ کے ذریعے سے لوگوں کو یوسف علیہ السلام نے اپنا گرویدہ بنایا، اور بہت ہی قلیل عرصے میں سارے کے سارے جیل والے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگے، اور عرض یہ کر رہا ہوں کہ مدعا وہی ہے کہ اللہ کی بات ان کو سمجھانی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو سمجھانے کے لیے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے مجمع کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کرتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں لوگوں کو کوئی ایسی باتیں بتاتا ہے جس سے لوگ اس کے گرویدہ ہوں اور مقصد اللہ کی رضا ہو، تو اس کی گنجائش ہے اور یہ جائز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ عمل ہے۔
تو کہا کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں حالات بتا دیتا ہوں. یہ ذالکما مما علمنی ربی، اور یہ حقیقت میں یہ سب کچھ کرنا یوسف علیہ السلام کا کیوں ہے؟ یہ اپنے رب کا تعارف کرانا ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کمال ہے، نہیں، اصل رب کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے جیل والوں کو. ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ بات ہے جو میں کھانے سے کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس قسم کا کھانا آنے والا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ چیز ہے جو مجھے میرے پروردگار نے سکھائی ہے. تو اس میں گویا کہ کیا ہوا؟ پہلے سے ہی اب رب کا تعارف کروانا شروع کر دیا. اچھا، یہ رب نے مجھے کیوں عطا کیا؟ وجہ بھی بتا دی، اور یہ خوبی سمجھا دی کہ تم بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے برگزیدہ بن سکتے ہو، اور تمہیں بھی ایک دعوت ہے کہ اپنے پروردگار کو پہچانو، اور شرک اور بت پرستی کو تمہیں بھی چھوڑ دینا چاہیے. میں نے چھوڑا، اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. جب بھی اللہ نے جو مقام دیا، اس جیل کے اندر بھی اللہ پاک کے اس مقام، دیے ہوئے مقام کے معترف ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کسی بھی جگہ پر زبان میں گلا نہیں آیا کہ دیکھو میں بے گناہ آ گیا ہوں، میرا جرم یہ نہیں تھا، یہ تھا، وہ تھا. ایسی کوئی بات یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے نہیں کی. اس لیے کہ جیل والوں، قیدیوں کے سامنے صفائی دینے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ تو ہوگا نہیں صفائی دینے کا، اور نہ وہ رہائی کا کوئی انتظام کر سکتے ہیں. انی ترکت ملت قوم اللہ، وجہ بتائی کہ میرے پروردگار نے مجھے یہ باتیں کیوں سکھائی ہیں. اس لیے انی ترکت ملت قوم، بے شک میں نے چھوڑ دیا ہے ملت قوم، اس قوم کی ملت اور دین کو میں نے چھوڑ دیا ہے. لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور کافروں اور آخرت کے انکاری ہیں، اور وہ پکے کافر ہیں، آخرت کے انکاری ہیں. اس سے مراد کون سا دین ہے؟ اس سے مراد مصر کے اندر جو دین رائج تھا اس دین کا انکار مراد ہے، کہ میں اس دین کو نہیں مانتا، اس لیے کہ اس کے اندر شرک ہے اور بت پرستی ہے، اور یہاں نجومیوں کا عقیدہ ہے، کاہنوں کی باتوں پر لوگ اعتماد کرتے ہیں اور شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہیں، اور میں ان تمام چیزوں کو نہیں پوچھتا اور نہیں دیکھتا. انی ترکت ملت قوم، بے شک میں نے چھوڑ دیا ہے اس ملت کے، اس قوم کی ملت کو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے انکاری ہے. میرا عقیدہ اور میرا نظریہ کیا ہے؟ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق. اس کو کہتے ہیں اپنے عقیدے پر اعتماد کتنا ہے. جس نظریے پر، جس سوچ پر، جس دین پر حضرت یوسف علیہ السلام قائم ہیں، اس نظریے اور اس عقیدے پر اعتماد دیکھیے کس طرح سے ارشاد فرمایا. واتبعت ملت آبائی، اور میں تو اتباع کرنے والا ہوں اپنے آباء و اجداد کی ملت کی. آباء و اجداد سے مراد کون؟ ابراہیم، اسحاق، یعقوب. یعقوب والد ہیں، اسحاق دادا ہیں، ابراہیم پر دادا ہیں. میں تو ان کے دین پر چلنے والا ہوں. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں ہرگز زیب نہیں دیتا. ما کان لنا، ہمیں جائز نہیں ہے. ان نشرک باللہ، یہ خلاصہ بتا دیا مذہب ابراہیمی کا، ملت ابراہیمی کا خلاصہ سمجھایا. ما کان لنا، ہمیں زیب نہیں دیتا. ان نشرک باللہ، ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ. من شیء، کسی بھی شے کو، ذرہ برابر کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں. ذالک من فضل اللہ علینا. دیکھو بلند مقام جن کا ہوا کرتا ہے، اللہ کے یہاں عزت جن کی ہوا کرتی ہے، وہ اپنی ہر بات کو، اپنے ہر کمال کو اللہ کی طرف منسوب کیا کرتے ہیں. فرمایا ذالک من فضل اللہ، میں جو اس دین پر قائم ہوں ملت ابراہیمی پر، اور بت پرستی کو میں نے چھوڑا ہے، شرک اور کفر کو چھوڑا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے جو بیزاری ہے یہ میرا کمال نہیں ہے. من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ تو شکر کرتے ہی نہیں ہیں. اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، مانا اکثر لوگ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور جب شریک ٹھہرایا تو یہ اللہ کی ناشکری. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. اپنے آپ کو دیکھیں بھائی، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ان اکثر میں ہم تو نہیں ہیں. جو اکثر اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے ان میں ہم تو نہیں ہیں کہیں.
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو سنا، وہ دعا کر رہا تھا، اللہم اجعلنی من القلیلین، اے اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں سے بنا دے، اللہم اجعلنی من القلیلین، تھوڑے لوگوں میں سے مجھے بنا دے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا دعا مانگ رہے ہو، یہ کیا دعا ہے؟ اللہ تھوڑے لوگوں میں سے بنا دے، کیا دعا ہے؟ کہا اللہ کا ارشاد ہے نا قرآن میں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت تھوڑے بندے اللہ کا شکر ادا کرتے، میرے بہت تھوڑے بندے شکر ادا کرتے۔ تو وہ کہنے لگا میں یہ اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ ان تھوڑے میں مجھے بھی شامل فرما دے، ان کم لوگوں میں مجھے بھی شامل فرما دے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں۔ تو بہرحال ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، صبح سے لے کر شام تک جو نعمتیں ہیں، دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، قلبی، جو بھی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، سب کی سب نعمتیں قابل شکر ہیں، شکر کرنا چاہیے۔ یہ تمہیدی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے، انہوں نے اپنے خواب ذکر کیے، اور یوسف علیہ السلام نے پہلے تمہید باندھی کہ یہ مجھے پروردگار نے سکھایا ہے۔ دیکھو یہ کمال ہے کہ میں کھانے کے آنے سے پہلے تمہیں اطلاع کر دیتا ہوں کہ ایسا ایسا کھانا آنے والا ہے، یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، اور یہ اس لیے سکھایا ہے کہ میں نے شرک کو چھوڑا ہے، اور میں یہاں اس جو نظریہ برا عقیدہ ہے، کفریہ ہے، اس عقیدے کو میں نے چھوڑا ہے، اور میں نے ملت ابراہیمی کی اتباع کی ہے، اور یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور یہ جو کچھ مجھے مقام ملا ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ یا صاحب السجن ارباب، پھر ایک اور انداز سے ان کو سمجھایا، یا صاحب السجن، اے جیل کے میرے دونوں ساتھیوں، تم یہ بتاؤ، صاحبہ کا لفظ کہہ کر اور محبت ان کی حاصل کی، اے جیل کے میرے دونوں دوستوں، اے دونوں ساتھیوں، یہ نہیں کہا مجرموں، جرم کرنے والوں، پتہ نہیں کس جرم میں تم آئے ہوئے ہو، نہیں، یا صاحب یہ سجن، تو یہ ان کے دلوں کو قریب کرنے کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ بتائیے ارباب متفرقون، کیا کئی رب متفرقون، متفرق طور پر کئی رب، خیر، وہ زیادہ بہتر ہیں، ام، یا اللہ الواحد القہار، ایک اللہ جو اکیلا ہے اور جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، قہار، سب سے زیادہ زور آور ہے، سب سے زیادہ قہر، جبر، غضب والا ہے، اس کے سامنے سب کے سب جو ہے وہ جھکے ہوئے ہیں، کیا وہ زیادہ بہتر ہے یا بہت سارے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، تم نہیں بندگی کرتے ہو اللہ کے سوا، الا اسماء، مگر چند نام تم نے گڑ لیے ہیں، سمیتموہا انتم، مگر چند نام، سمیتموہا، تم نے گڑ لیے ہیں، انتم، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے، آپ بس تم نے خود ہی بنا لیے ہیں، یہ جناب بیٹے دیتا ہے، یہ بیٹیاں دیتا ہے، یہ بارشیں برساتا ہے، یہ روزیاں دیتا ہے، یہ اپنی طرف سے فرسودہ تم نے بنا لیے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، دیکھو رب کون ہوتا ہے؟ رب یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں سے اٹھایا اور اس پتھر کو بنا کے اپنا رب، یا اس کو رب کے قرب کا ذریعہ بنایا، ایسا نہیں ہوتا۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل اس پر تھوڑی دی ہے کہ اس کو رب بناؤ، اس کو رب بناؤ، اس کو نہ بناؤ، اس کو بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو یہ دلیل ہے کہ اللہ کے سوا جن جن کو تم رب مانتے ہو، جن جن کو تم معبود مانتے ہو، وہ سب کے سب باطل، بیکار ہیں۔ ان الحکم الا للہ، اختیار تو صرف سارا اللہ کے پاس ہے، بیٹے دینے کا اختیار، بیٹیاں دینے کا اختیار، بارشوں کا اختیار، ان مصیبتوں سے نکالنے کا اختیار، جیل سے رہائی کا اختیار صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ ان الحکم الا للہ، سلطنت اللہ کی، بادشاہت اللہ کی، اختیار اللہ کا۔ تو حکم کا معنی سارے ترجمے آپ کر سکتے ہیں، اختیار اللہ کا، حکومت اللہ کی، فیصلہ اللہ کا، طاقت اللہ کی، سمجھے جی؟ یہ سب معنی آ سکتے اس میں۔ ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبدوا الا، اس نے تو یہ حکم دیا ہے اللہ تعبدو کہ تم مت بندگی کرو، الا ایاہ، مگر اسی ہی کی بندگی کرو۔ اس نے یہ حکم دیا ہے لا تعبدو، مت بندگی کرو مگر اس کی۔ یہ ایک قرآن کا انداز ہے
اور یہ عرب زبان کے اندر یہ انداز بہت زیادہ رائج تھا کہ کسی بھی بات کو جب پکا سمجھانا ہوتا تھا تو نفی کر کے اس بات کرتے تھے. ایک بات یہ آ جائے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور ایک بات یہ ہے کہ تم کسی کی بندگی نہ کرو مگر اللہ کی. تو اس جملے میں زیادہ طاقت ہے. یہی وجہ ہے کہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے. سب کی نفی کر دی، لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی مسجود نہیں ہے، کوئی بھی حاجت روا نہیں ہے، کوئی بھی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی بھی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی بھی صحت دینے والا نہیں ہے، کوئی بھی مشکل سے نکالنے والا نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ ہے. صرف اللہ ہی ہے، صرف اللہ ہی. آپ غور تو کرو یہ کیا کلمہ تھا. اس کلمے کے اندر کیا جان اور طاقت تھی کہ جس نے عرب کو ہلا دیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ قریش آپ کے ارد گرد جمع ہیں. جب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو سب جمع ہیں. ابو طالب یہ اپنے بچے کو سمجھا کے جاؤ، بھتیجے کو، اس نے ہمارے درمیان میں جدائیاں ڈال دی ہیں، تفریق پیدا کر دی ہے، لہٰذا آپ اسے سمجھائیے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو چچا نے بلایا اور کہا کہ یہ قریش بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا میں ان کو صرف ایک کلمہ پیش کروں گا، اگر میری ایک بات وہ مان لیتے ہیں تو پورا عجم ان کا غلام بن جائے گا اور عرب پر ان کی سرداری ہو جائے گی. صرف ایک بات کہوں گا. تو سرداروں نے کہا ایک کیا، تم 10 کہو بھائی. اچھا یہ بات ہے کہ اگر آپ کی ایک بات ماننے سے عرب میں ہمیں حکومت مل جائے، عجم بھی ہمارے غلام بن جائے تو اور کیا چاہیے، ایک نہیں 10. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک بات رکھی، بس تم لا الہ الا اللہ کہہ دو. قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو. تو یہ کہنا تھا کہ سب کے سب بگڑ گئے اور کہنے لگے اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ سب کے سب معبود اس نے یکجان کر دیے. ہم نے تو بنایا ہوا ہے، بارشوں والا الگ ہے اور صحت دینے والا الگ ہے، روزی والا الگ ہے، بیٹوں والا الگ ہے، بیٹیوں والا الگ ہے. یہ 360 سے زائد بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں، ان سے ہمارے کام اور ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو ایک کیا ضرورت کو پورا کرے گا. سمجھے جی. تو یہ بات تھی، اس توحید سے ان کو الرجی تھی، اس سے سخت تکلیف تھی. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب صرف اللہ کا تذکرہ ہوتا تو بگڑ جاتے، جب اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی ملا دیا جاتا، ہاں یہ بھی کچھ کرتا ہے، یہ بھی کچھ کرتا ہے، تو یہ خوش ہو جاتے. سمجھے جی. تو یہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے نا، اس میں بڑی طاقت ہے، بڑی جان ہے. ہمیں کیا پتا آج لا الہ الا اللہ بس ہم عرصے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ماؤں کی گودوں میں ہمیں کلمہ مل گیا ہے، ہمیں کیا پتا لا الہ الا اللہ کے اندر کیا ہے، اور نہ اس کو سیکھنے کا کبھی سوچا. سمجھے نا. تو یہ لا الہ الا اللہ یہ سب نفی کرتا ہے، سب چیزوں کی نفی کرتا ہے، ایک اللہ کے لیے اس بات ہو جاتا ہے اس میں. اور اسی پر آج ہماری نشست ہے انشاءاللہ، تربیتی نشست جو بچوں کی ہے، جس میں ہم نے پہلے کلمے کے مفہوم کو سمجھانا ہے اور اسی طرح سے چوتھا کلمہ کلمہ توحید اس کے مفہوم کو سمجھانا ہے، اور سورہ اخلاص، اور اسی طرح سے دنیا میں بڑا بننے کے اصول اور ضابطے اسلامی طریقے کے مطابق کیا ہیں، وہ انشاءاللہ آج رات کی ہماری نشست بچوں میں. تو اس میں آپ سے التماس ہے، درخواست ہے کہ بچوں کو خود لے کر آئے اور لازمی لے کے آئے. تو بات یہ تھی کہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اس نے تو حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے. ذالک الدین القیم، یہ ہے وہ دین القیم جو ختم ہونے والا، منسوخ ہونے والا نہیں ہے. توحید ایک ہی رہی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس منزل کو جانتے نہیں ہیں، اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا بیٹھتے ہیں. یا صاحب السجن
اب یہ دعوت پوری ہو گئی، اس کے بعد اب آؤ خواب کی تعبیر بتانا۔ تو خواب کی تعبیر پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص اپنی حاجت اور ضرورت کو لے کے آتا ہے تو اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے سے پہلے کچھ اللہ کی بات اس کے سامنے رکھی جائے، کچھ دعوت اس کے سامنے رکھی جائے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے کہ اس کے سامنے پہلے اللہ کی وحدانیت اور توحید کی بات رکھی اور اس کے بعد اب خواب کی تعبیر بتائی۔ یا صاحبی السجن، اے جیل کے میرے دونوں ساتھیوں، اما احدکما، اور تم میں سے جو ایک ہے، فیسقی ربہ خمرا، وہ پلائے گا اپنے سردار کو، اپنے آقا کو، خمرن شراب، وامل، یعنی اس کی نوکری واپس بحال ہو جائے گی، آزادی اس کو رہائی ملے گی اور اس کی نوکری واپس بحال ہو جائے گی، اسی منصب اور اسی عہدے پر اور اسی ملازمت پر دوبارہ فائز ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے، فَيُصْلَبُ، اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا، مجرم قرار دیا جائے گا۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ بِالرَّأْسِ، اور وہ جو یہ دیکھا تھا اس نے خواب میں کہ سر سے پرندے روٹیاں نکال کے کھا رہے ہیں، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ، تو پرندے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ کھائیں گے پرندے من رأسہ، اس کے سر سے، اس کے سر سے بوٹیاں نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو ظاہر ہے جانور نوچتے ہی ہیں۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، قضی الامر، ہو گیا فیصلہ، الذی فیہ تستفتیان، جس میں تم دونوں طلب کر رہے تھے۔ یہاں بعض مفسرین نے کہا کہ ایک دم وہ ڈر گئے اور کہا نہیں نہیں ہم نے یہ خواب نہیں دیکھا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، فرمایا دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا، اب یہ معاملہ ہو گیا اسی طرح سے، اب یہ تعبیر ایسی ہی ہے۔ اس لیے جو ہے نا علماء نے لکھا ہے کہ جھوٹ خواب کبھی بھی نہیں بیان کرنا چاہیے۔ جھوٹا خواب، ایک چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے اور وہ کسی کے سامنے آپ بیان کر دیں میں نے خواب میں یہ دیکھا، تو یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ اس لیے کہ خواب کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، لم یبق من النبوات الا المبشرات، نبوت اب باقی نہیں رہی، ہاں البتہ مبشرات ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ، نیک خواب۔ یعنی جس طرح سے وحی کے ذریعے سے انسانوں کی تربیت ہوا کرتی تھی اور انسانوں کو رہنمائی ملا کرتی تھی، اب سلسلہ نبوت تو ختم ہو گیا، وحی تو آسمان سے نہیں آئے گی، البتہ اچھے خوابوں کے ذریعے سے اہل ایمان کی تربیت ہوتی رہے گی۔ جہاں کسی جگہ پر ان کو اشارے ملتے رہیں گے کہ اس وقت اللہ کی طرف سے یہ منشا ہے، اللہ کی یہ چاہت ہے، اور دوسری بات یہ کہ کچھ آنے والے احوال سے متعلق خوابوں میں اطلاع کر دی جاتی ہے۔ تو اسی لیے پھر خواب کہا جاتا ہے کہ کسی لبیب اور حبیب، عقل مند بھی اور جو سمجھدار بھی ہو، اس کے سامنے خواب بیان کیا کرو تاکہ وہ آپ کے خواب کی اچھی اور بہتر تعبیر کر سکے۔ بسا اوقات یقیناً وہ خواب تعبیر کے لائق ہوتا ہے، تعبیر جیسے کی جاتی ہے پھر اسی طرح سے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے استہزاء نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ چند جوانوں نے، بدماشوں نے یوں حضرت کے ساتھ استہزاء کرنے کا ارادہ کیا، اور استہزاء اور مذاق اس طرح سے کیا کہ بھائی ایک شخص کو ہم کیا کر دیتے ہیں، مردہ قرار دیتے ہیں، اسے کفن پہنا دیتے ہیں اور اس کو حضرت کے سامنے لے جائیں گے کہ بھائی جنازہ پڑھیں، اور جب تکبیرات شروع ہوگی تو ایک دم سے اٹھ جائے گا اور اس سے ہنگامہ مچ جائے گا اور حضرت خوفزدہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح سے وہ لے گئے اور جب لٹایا اور سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے، جب تکبیرات کہیں تو اب ایک تکبیر تو وہ نہ اٹھے، دوسری تو نہ اٹھے، پیچھے والوں نے کھنکارا، حضرت سمجھ گئے تو نے فرمایا اب یہ قیامت نہیں اٹھے گا، مر گیا، اب یہ قیامت نہیں اٹھے گا، اب نہیں اٹھے گا۔ استہزاء کرتے ہو تم، اللہ کے دین کا استہزاء کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، اللہ والوں کا مذاق اڑاتے ہو، تو یہ استہزاء کوئی اچھی چیز ہے کیا؟ تفریح کے لیے اور چیزیں تھوڑی ہیں۔ قل اب اللہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ کے ساتھ استہزاء کرتے ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ استہزاء کرتے ہو، اللہ کی آیات اور اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہو تم؟ آج بھی دنیا اس قسم کی ملتی ہے آپ کو، جو جا بجا دین کا مذاق اڑانا، آیات کا مذاق اڑانا۔ اچھا جہاں براہ راست دین پر حملہ آور نہیں ہو سکتے تو دین والوں پر حملہ کرتے ہیں، علماء پر حملہ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ استہزاء ہے۔
اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو۔ علماء کے خلاف بولنے، اہل علم دیندار طبقے کے خلاف بولنے سے اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو۔ یہ سب شیطانی خیالات ہیں، اور شیطان ظالم تمہارے اعمال برباد کرے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ وقال للذی ظن انه ناجم۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ہے، وہ بھی ذہن نشین فرما لے۔ یوسف علیہ السلام کے کریمانہ اخلاق، لا الہ الا اللہ، کیا ہے کریمانہ اخلاق یوسف علیہ السلام کے؟ یہاں پر یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تم جو ہے نا سولی پہ جاؤ گے اور تم آزاد ہو جاؤ گے، تصریح نہیں کی۔ کیا کہا؟ اما احدکما، تم دونوں میں سے ایک۔ سبحان اللہ، تم دونوں میں سے ایک۔ کیوں؟ اب یہ تصریح اس لیے نہیں کی کہ ایک دم، تاکہ وہ جو آدمی ہے جس کو سولی پہ جانا ہے تاکہ اسے کوئی غم نہ ہو، وقت سے پہلے تاکہ اسے کوئی پریشانی نہ ہو، تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے اس طرح سے تعبیر بتائی۔ وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه۔ وقال، یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، للذی، اس شخص کو، ظن، جس کے بارے میں یقین ہو گیا تھا، انه ناج، کہ یہ نجات پا جائے گا، منهما، ان دونوں میں سے، وہ جس کے متعلق یہ بات تھی کہ یہ بادشاہ کا دوبارہ ساقی بنے گا اور اسی منصب پر فائز ہوگا۔ اسے کیا کہا؟ اذکرنی، تذکرہ کرنا، عند ربک، اپنے بادشاہ کے پاس، اپنے سید اور آقا کے پاس تذکرہ کرنا، میرا بھی تذکرہ کرنا۔ اذکرنی، میرا تذکرہ کرنا، عند ربک، اپنے بادشاہ کے پاس۔ یہ تذکرہ اس لیے کرنا تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ، وہ بتا دینا کہ جیل میں ایک قیدی پڑا ہوا ہے اور بغیر کسی جرم کے اس کو ڈالا گیا ہے، پتہ نہیں وہ ڈال کے بھول گئے۔ میں نے اب پیچھے میں عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو یقیناً پتہ تھا کہ یہاں نہ میرا باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ یہاں میرے حق میں کوئی دعویٰ کرے گا، نہ کوئی سفارش کی بات کرے گا، نہ کوئی مقدمہ لے کر آئے گا۔ یہ سب باتیں تھی ذہن میں، اجنبی ملک تھا یوسف علیہ السلام کے لیے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، تو بلا دیا شیطان نے، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنے سے بلا دیا، بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا اس کو بلا دیا۔ کس کو؟ جو نجات پایا تھا نا، اس کو کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے جا کے تذکرہ کرنا کہ جیل میں ایک بے گناہ قیدی پڑا ہوا ہے، تو بادشاہ کے پاس جب وہ گیا، اسی منصب پر فائز ہوا، تو اب اسے وہ بات یاد ہی نہ رہی، شیطان نے بلا دیا۔ سمجھے جی؟ جب شیطان نے بلا دیا تو پھر کیا ہوا؟ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو یوسف علیہ السلام پھر رہ پڑے جیل کے اندر، بِضْعَ سِنِينَ، چند اور سال، بِضْعَ سِنِينَ۔ تو یہ تقریباً یوسف علیہ السلام کے جیل کا جو زمانہ ہے، 7 سال، 9 سال، بعض نے کہا 12 سال بھی تھا، لیکن یہ کہ 10 سے کم والے قول زیادہ رائج ہیں، اس لیے کہ بضع کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ 1 سے لے کر 3 سے لے کر 9 تک اس کا اطلاق ہوتا ہے، 9 تک، تو مطلب یہ کہ 8 سال 9 سال کا عرصہ، اتنا وقت جیل کے اندر یوسف علیہ السلام کا گزرا۔ تو یقیناً جیل کے اندر ایک دن کا گزرنا بھی انسان کے لیے کس قدر شاق ہوتا ہے، مشقت والا ہوتا ہے، اور یوسف علیہ السلام نے یہ طویل زمانہ گزارا۔ یہاں ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما دیجئے کہ ما تحت الاسباب، کسی سے مدد لینا اور رہائی کا مطالبہ کسی سے کرنا اور کوئی اس قسم کا مقدمہ لڑنا اور اپنے آپ کو مشقت سے، اس تکلیف سے نکالنے کے لیے کسی آدمی کے سامنے کوئی التجا کرنا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ظاہری سبب جو اپنانے کی کوشش فرمائی ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں۔ بات سمجھے جی؟ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے، پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کا ایک دن جیل کے اندر رہنا یہ من جانب اللہ کی جانب سے ایک تربیت کا نظام تھا۔ ایسا نہیں ہوتا اتفاقی طور پر، اتفاقی دنیا میں کوئی شے نہیں ہے، میں فلاں جگہ پر گیا، اتفاق سے یہ ہو گیا، اتفاق کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب اللہ کے ارادے سے۔ میرے اور آپ کے نزدیک تو اتفاقی ہو سکتا ہے، چلو آپ اس کو محاورے میں لے لے کہ ہاں بھائی اتفاقی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے نزدیک اتفاقی ہوا، میرے اور آپ کے نزدیک تو اتفاقی ہے، اللہ کے یہاں کوئی شے اتفاقی نہیں ہوتی۔
وہاں اٹل فیصلہ ہے، یہ پہلے سے یہ طے تھا، یہ ہونا ہے، فلاں دن انہوں نے جیل میں جانا ہے، فلاں وقت سے وہاں سے رہائی ہوگی، ایک ایک چیز اللہ کیا مقرر اور متعین ہے۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن۔ اب یوسف علیہ السلام کی فراست کا ایک اور امتحان آیا، سمجھ اور فراست کا ایک اور امتحان، اور پھر یوں سمجھ لیجئے کہ رہائی کے آہستہ آہستہ اسباب پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا، اب ملک مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا یہ خواب ہے آگے، انی ارى 7 بقرات سمان، اس نے اپنے وزراء سے سب کو بلایا اور سب سے کہا میں دیکھ رہا ہوں خواب کے اندر 7 بقرات سمان، 7 بقرات گائیں 7 سمان موٹی، یاکلہن ان 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 عجاف 7 دبلی پتلی کمزور گائیں انہیں کھا رہی ہیں، اور و7 سنبلات، اور میں دیکھ رہا ہوں 7 سنبلات خوشے خضر تر و تازہ، 7 گندم کے تر و تازہ خوشے میں دیکھ رہا ہوں، واخر یابسات، اور 7 میں دیکھ رہا ہوں خوشے گندم کے لیکن خشک دیکھ رہا ہوں، 7 خوشے تر و تازہ اور 7 خشک دیکھ رہا ہوں، اور 7 گائیں موٹی دیکھ رہا ہوں، اور ان 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں 7 دبلی پتلی گائیں۔ یہ خواب ایک عجیب سا خواب تھا، اس کی کیا تعبیر ہونی چاہیے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ خواب 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو شیطانی خواب ہوتا ہے اور ایک نفسانی خواب ہوتا ہے۔ نفسانی جو دل میں آدمی کام کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، وہی خواب میں آ جاتی ہیں تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اور ایک شیطانی ہے، ایک ڈراوا خواب میں آ گیا، اور اسی طرح سے جناب اس قسم کا کوئی ایک دم سے ڈرتے ہوئے آدمی اٹھا، اور ایک خواب ایسا ہوتا ہے کہ جو کبھی نہ سوچا نہ کچھ، ایک عجیب سا خواب آیا تو یقیناً وہ خواب قابل تعبیر ہوتا ہے۔ صبح کے وقت کا خواب ہو وہ قابل تعبیر ہوتا ہے، اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ تو یا ایھا الملا، حضرت یوسف علیہ السلام، ہاں یہ مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے یہ کہا، یا ایھا الملا، اے میری سلطنت والوں وزراء، افتونی، مجھے فتویٰ تو دو، فی رؤیایا، میری خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بتانا جانتے ہو یا تم میں سے کوئی شخص خواب کی تعبیر بتانا جانتا ہے تو بتائے۔ قالوا، کہنے لگے، اضغاث احلام، ہمارا خیال یہ ہے کہ اضغاث احلام یہ ایسے ہی خیالات ہیں، کوئی خواب نہیں ہے، یہ ایسے ہی منتشر خیالات ہیں، اور یہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ قابل تعبیر نہیں ہے۔ پہلی بات تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ قابل تعبیر ہے ہی نہیں ہے، ایسے ہی خیالات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوئی خوابوں کی تعبیر جانتے بھی نہیں ہیں، کسی جاننے والے سے آپ پوچھیے تو پتہ چلا کہ آدمی کو اپنے کمزوری کا اعتراف کر لینا چاہیے، بھائی ہم نہیں جانتے، ہاں جی، آپ کس سے کسی نے خواب بیان کیا تو ایک دم بس تعبیر بتانا شروع، نہیں بس تو یہ ہو جائے گا، ارے بھائی کیا ضرورت ہے تمہیں بیان کرنے کی، سمجھے جی؟ ایک شخص نے خواب میں دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا سر کاٹ دیا گیا، آپ مسکرائے، کہا شیطان کھیل رہا ہے تمہارے ساتھ، شیطان تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اب کوئی آدمی سے کہے نہیں بس تیرا تو سر کٹے گا ہی کٹے گا، اب تو بچے گا تھوڑی، تو نے تو دیکھ لیا خواب۔ ایک آدمی خواب میں دیکھ رہا میں مرا ہوا ہوں، باپ مرا ہوا ہے، ماں مری ہوئی ہے، کوئی بھی مرا ہوا ہے، جو زندہ ہے اس کی موت دیکھتا ہے، ایک دم سے ہم بس اب تو خیر مناؤ اپنی، ارے بھائی کیا ضرورت ہے ایسی، سمجھے جی؟ اللہ اکبر۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ اس کے دانت گرے ہوئے، سمجھے جی؟ تو ایک آدمی سے پوچھا کہ کیا تعبیر ہے، تو اس نے کہا کہ آپ کے بہن بھائی سب مر جائیں گے۔ اچھا، تو اب اسے غصہ آیا، بادشاہ تھا یہ بھی، اس نے اسے قتل کر دیا۔ پھر دوسرے کو بلایا، بھائی تعبیر اس کی کیا ہے، میں نے خواب میں دیکھا میرے دانت گرے ہوئے، کہا آپ اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر پائیں گے۔ بات سمجھے جی؟ بات ایک ہی ہے، تعبیر ایک ہی ہے کہ آپ کے بہن بھائی کے مرنے کی طرف اشارہ ہے، یعنی آپ مرتا دیکھیں گے۔ تو اس نے دوسرے نے کیا کہا کہ آپ لمبی عمر پائیں گے، اپنے خاندان والوں میں سب سے آخر مریں گے۔ تو بتانے کا انداز ہے نا، بات ایک ہی ہے، اس نے کتنے خوبصورت انداز سے ذکر کی اور اس نے کس طرح سے، تو اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے آدمی کو بات کرنی چاہیے کہ اس طرح سے کسی کے خواب کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اور بتانا بھی ہر ایک کو نہیں چاہیے ہمیں۔
وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور بات تو یہ ہے کہ وما نحن، اور ہم نہیں ہیں بتأویل الاحلام بعالمین، عالمین جاننے والے، بتأویل الاحلام خوابوں کی تعبیر کو جاننے والے ہم نہیں ہیں، ہمیں کوئی زیادہ سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة، وقال اور کہا الذي نجا اس شخص نے، نجا جس نے نجات پالی تھی، منهما ان دو میں سے، ان دو قیدیوں میں سے جس نے نجات پالی تھی، اس نے کہا، اچھا جی اس نے کہا، کیا کہا وہ آگے آ رہا ہے، وَذَّكَرَ اور اسے یاد آ گیا، بعد امتن ایک زمانے کے بعد اسے یاد آ گئی یہ بات، کیا یاد آ گئی کہ جیل میں ایک شخص نا، اس نے میری تعبیر بتائی تھی کہ تو رہا ہو جائے گا اور تو بادشاہ کے دوبارہ اسی منصب پر پہنچے گا، وہ تو ہو گیا ہوں، تو اس نے مجھے کہا تھا کہ میرا تذکرہ جا کے بادشاہ کے سامنے کرے، آج اسے یاد آ گئی، تو اس نے کیا کہا، انا انبئکم میں تمہیں بتاؤں گا بتاویلہ اس خواب کی تعبیر، فارسلونی لہذا تم مجھے بھیجو، مجھے بھیجو، کہاں بھیجو، مجھے جیل میں بھیجو، اور میں وہاں سے پوچھ کے آتا ہوں، اور وہاں جیل میں ایک آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، اچھے اخلاق کا ہے، اچھی تعبیر بتاتا ہے، یہ ساری باتیں بیچ میں ہوئی ہیں، لیکن قرآن اس بات کو ذکر کرتا ہے جو مقصودی بات ہے، فارسلونی تم مجھے بھیجو، تو گویا کہ یہ سارا انتظام ہوا ہوگا اور بھیجنے کا انتظام ہوا ہوگا، وہ شاہی پروٹوکول کے ساتھ گیا ہوگا، بادشاہ کے پاس، بادشاہ کا آدمی ہے، جیل میں گیا ہوگا، اور جناب جیل کے دروازے پر دربان سے جو بات چیت ہوئی وہ سب بات، یعنی یہاں قرآن ذکر نہیں کرتا، سیدھا جیل میں۔ اب آئے تاکہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کلام ہوا ہے وہ کلام ذکر ہے، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف سچے، افتنا فی سبع بقرات، اللہ اللہ اللہ، افتنا فتویٰ دیجئے، ہیں بتا دیجئے ہمیں، فی سبع بقرات 7 گائیوں کے بارے میں، سمان 7 موٹی گائیں کے بارے میں، یاکلہن ان کو کھا رہی ہوں، 7 عجاف 7 دبلی پتلی گائیں، و7 سنبلات اور ہمیں بتائیے 7 خوشوں کے بارے میں، خضرن جو تر و تازہ ہوں، اور وأخر یابسات اور 7 خشک خوشے گندم کے ان کے بارے میں بتائیے، یہ 7 خشک جو ہے نا تر و تازہ پر لپٹے ہوئے تھے، لعلی ارجع الی الناس تاکہ میں لوٹ جاؤں واپس لوگوں کے پاس جنہوں نے مجھے بھیجا ہے، لعلہم یعلمون تاکہ وہ سمجھ سکیں اس کی تعبیر، لعلہم یعلمون تاکہ وہ خواب کی تعبیر، بولو نمبر 2، لعلہم یعرفون تاکہ وہ سمجھ سکیں، آپ کا حق بھی سمجھ سکیں، آپ کی منزلت کو پہچان سکیں کہ آپ کتنے قیمتی انسان، یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، لعلہم یعلمون تاکہ وہ لوگ سمجھ سکیں۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام نے کوئی اسے تانا نہیں دیا، اچھا آیا ہے نا اتنے زمانے کے بعد، آج جب پھنسا نا تو پھر آیا، اللہ بڑے بلند اخلاق ہیں بھائی، بڑے بلند اخلاق ہیں، بڑے کریمانہ اخلاق ہیں، تو یہ اخلاق انسان کے ہونے چاہیے۔ سمجھے جی، تو یہ بلند اخلاق کا جو مالک ہوتا ہے نا اسے ایسا ہی کرنا چاہیے، اسی طرح سے کرنا چاہیے کہ کوئی شخص آپ کے پاس ضرورت لے کر آتا ہے، جب آئے جس وقت آئے تو آپ کے بس میں اس کی ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام ہے تو اس کی ضرورت کو آپ پورا فرما دیجیے، سمجھے جی، آپ اسے کوئی تانا نہ دے کہ آپ اتنے عرصے بعد آئے ہو، یہ ہوا ہے فلاں ہوا، سمجھے جی۔ اب ہمیں روزانہ سینکڑوں فون آتے ہیں، 10 فون آتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے ایک آدمی کام کے لیے بات 3 سال کے بعد فون آ رہا ہے، 4 سال کے بعد فون آ رہا ہے، کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی نہیں اچھا اتنے عرصے کے بعد تم نے فون کیا، آج کام پڑا ہے فون کیا، بسا اوقات وہ جناب پوچھتے ہیں کہ آپ سے ملنا ہے، اچھا کیوں ملنا ہے، تو جب پوچھتے ہیں وجہ تو کام وہیں بتا دیتے ہیں، تو پھر ملنا بھی اس کے بعد گوارا کوئی نہیں کرتا، اچھی بات ہے بھائی چلو ٹھیک ہے، ہمارا وقت بھی قیمتی بن جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ جس کی جو ضرورت آپ سے پوری ہو سکتی ہے وہ پوری کرے۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، یہ خواب میں جو 2 چیزیں دکھائی گئی تھیں، 7 جو ہے وہ گائیں جو ہے وہ موٹی اور 7 دبلی پتلی، اور دبلی جو ہے وہ موٹی گائیں کو کھا رہی ہے، تو یہ اشارہ قحط سالی کی طرف تھا کہ قحط آنے والا ہے۔
قحط کی طرف اشارہ اس طرح سے تھا کہ ساتھ جو ہے وہ موٹی گائے. اچھا گائے کا کام کیا ہے؟ یہ ہل جوتتی ہے زمین میں, سمجھے. گائے سے مراد صرف گائے مادہ نہیں ہے, بیل بھی ہو سکتا ہے, سمجھے. تو اس کا کام کیا ہے؟ زمین میں ہراساں کرنا, یعنی ہل جوتنا, اور کاشتکاری میں یہ جانور کام آتا ہے. اور دوسرا اسی طرح سے گندم کے خوشے یہ زمین سے, تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ غلہ کی فراوانی کی طرف اشارہ تھا. تو 7 موٹی گائے اور 7 تر و تازہ خوشے, یہ اشارہ تھا کہ 7 سال خوب فراوانی ہوگی. خوب کیا ہے؟ فراوانی ہوگی, خوب پیداوار ہوگی. اور پھر 7 دبلی گائے اس 7 موٹی کو کھا رہی ہیں, اور 7 خشک خوشے 7 تر و تازہ پر لپٹے ہوئے ہیں. یہ اشارہ تھا کہ اگلے 7 سال کیا آئیں گے؟ وہ بڑے قحط سالی کے آئیں گے, بڑے سخت سال آئیں گے, 7 خشک سالی ہو جائے گی. تو 7 سال پہلے فراوانی کے, پھر 7 سال جو ہے وہ خشک سالی کے, اور اس کے بعد پھر سے 1 سال واپس آئے گا فراوانی کا. تو یہ 15 سال کی کل مدت تھی کہ 15 سال کی اس مدت میں ایک اچھا انتظام کرنے والا مدبر آدمی ہونا چاہیے جو اس انتظام کو دیکھ سکے, سمجھے جی. تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی پہلے. قال تزرعون 7 سنین دأبا, عجیب انداز سے بتائی, صرف تعبیر نہیں بتائی, تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتائی کہ قحط آنے والا ہے اور اس قحط سے آپ نے نمٹنا کیسے ہے. قال فرمایا تزرعون, تم زراعت کرتے رہو گے, کھیتیاں کرتے رہو گے, 7 سنین 7 سال, دأبا مسلسل لگاتار 7 سال خوب کھیتیاں کرو گے, خوب تم جنت زمین میں ہل جوتو گے اور خوب آپ کا سبزہ نکلے گا زمین سے. فما حصدتم, تدبیر یہ ہے, فما حصدتم, اور جو تم حاصل کرو گے, جو تم کھیتیوں کو کاٹو گے, فذروہ, ان کھیتیوں کو, اس پیداوار کو چھوڑ دینا, فی سنبلہ, خوشوں کے اندر ہی چھوڑ دینا, تاکہ گھن نہ لگے, تاکہ خراب نہ ہو. 2 طریقے ہوتے تھے. ایک یہ ہے کہ جناب گندم کا جتنا بھی غلہ زمین سے پیداوار حاصل ہوئی ہے, گندم ہے, جو ہے, یا کوئی بھی شے ہے, اس کی صفائی ستھرائی کر کے پھر اسٹور کر دیا جائے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ صفائی نہ کی جائے, ان کو خوشوں کے اندر ہی رہنے دیا جائے. تو خوشوں کے اندر رہنا جو قدرتی انتظام ہے, بڑا خوبصورت انتظام ہے, اس کے اندر گھن نہیں جائے گا, سمجھے, اس کے اندر نہیں جائے گا گھن, اور وہ خراب نہیں ہوں گے, کیڑا نہیں لگے گا, خراب نہیں ہوں گے, کوئی کیڑا انہیں نہیں کھائے گا. تو اس لیے تم اندر ہی رہنے دینا, خوشوں سے اس کو صاف نہیں کرنا. ہاں الا قلیلا, صاف اتنی کرنا, مما تاکلون, جو تم کھاؤ گے. تو کھانے کی مقدار وہ تو نکال کے صاف کرتے رہنا, باقی ساری کو صاف نہیں کرنا ہے, اس لیے کہ یہ 7 سال فراوانی کے ہیں, اور ان 7 سالوں میں جو پیداوار حاصل ہوگی, اپنی صرف وہ پیداوار آپ کو صاف کرنی ہے جو روزانہ کے استعمال کی ہے یا اس سال کے استعمال کی ہے. باقی پیداوار اسٹور کرو, اسی طرح سے اسٹور کرتے رہو, جمع کرتے رہو. اور یہ اتنا بڑا قحط آنے والا تھا کہ جس کا اثر مصر سے لے کر شام تک, آگے یمن, بحرین, دور دراز کے علاقوں تک اس کا اثر جانا تھا. اتنا بڑا قحط آنے والا تھا. پھر کیا ہوگا؟ ثم یاتی من بعد ذلک, پھر اس کے بعد آئیں گے 7 شداد, 7 سال سخت, شداد سخت. پھر کیا ہوگا؟ یہ 7 سال کیا کریں گے؟ یاکلن ما قدمتم, یہ 7 سال کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے جمع کیا تھا. یہ 7 سال سارا کچھ کھا جائیں گے. 7 سال نہیں کھائیں گے, مطلب 7 سالوں میں آپ کھا جائیں گے. لیکن قرآن اس انداز سے ذکر کرتا ہے کہ وہ قحط سالی کے سال ایسے خوفناک ہوں گے کہ وہ 7 خوفناک سال آپ کے سارے غلے کو ختم کر دیں گے, جس کو آپ اردو میں یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ وہ 7 سال ایسے قحط سالی اور خشک سالی کے خوفناک سال ہوں گے کہ تمہارے پاس جتنا بھی غلہ ہے وہ 7 سال سارا کا سارا غلہ ختم کر لیں گے. الا قلیلا, ہاں, مما تحصنون, پھر بھی تم نے کچھ رکھنا ہے محفوظ کر کے, بیج کے لیے رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ اگلے 7 سال جو قحط سالی کے ہوں, ان قحط سالی کے سالوں میں آپ نے سارا غلہ نکال کر کھا لیا ہو, یہ بھی نہیں کرنا ہے. بلکہ کیا کرنا ہے؟ بیج کے لیے بھی تو رکھنا ہے. اگلے سال پھر فصل آپ نے اگانی ہے تو کچھ تو رکھنا پڑے گا.
ثم یأتی من بعد ذلک، پھر ان 14 سالوں کے بعد پھر ایک اور سال آئے گا، عام فیہ یغاث الناس، جس کے اندر خوب مدد دی جائے گی لوگوں کو، وفیہ یعصرون، اور اس میں خوب جو ہے پھلوں سے رس نکلے گا، خوب نچوڑیں گے، خوب زمانہ آئے گا، پھلوں کی پیداوار خوب ہوگی، ہر قسم کے جو پھل میوہ جات ہوں گے۔ یہ خواب کی تعبیر بتا دی اس قاصد کو جو بادشاہ کی جانب سے آیا تھا۔ اس نے آ کر بادشاہ کو سارا قصہ سنا دیا کہ بھئی یہ اس نے تعبیر بتائی ہے، اور اس تعبیر کے ساتھ وہ تدبیر بھی اس نے یوں بتا دی ہے کہ 7 سال جو ہے پہلے فراوانی کے ہوں گے، اس میں آپ نے غلے کو اسٹاک کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے اسٹاک کرنا ہے کہ خوشوں کے اندر ہی آپ نے رکھنا ہے، اگلے سال 7 جو ہوں گے وہ خشک سالی کے ہوں گے، اور ان 7 سالوں کے اندر آپ غلے کو استعمال کرتے رہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کیجیے گا کہ بیج کے لیے آپ کو چھوڑ دیں گے۔ یہ باتیں بڑی معقول اور بڑی مدبرانہ اور بڑی حکیمانہ باتیں تھیں۔ جب بادشاہ نے ان باتوں کو سنا تو وہ متاثر ہوا اور کہنے لگا، وقال الملک، بادشاہ نے کہا، ائتونی بہ، جس شخص نے یہ خواب کی تعبیر بتائی اس کو میرے پاس لے کے آؤ، میں خود سننا چاہتا ہوں وہ کہتا کیا ہے۔ فلما جاءہ الرسول، اب جب دوبارہ پیغام لے کر گیا آدمی قاصد بادشاہ کی جانب سے یوسف علیہ السلام کے پاس کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کی رہائی کی نوید لے کر آیا ہوں، خوشخبری لے کر آیا ہوں، بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ بادشاہ آپ کے کلام سے بڑے متاثر ہو گئے اور وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر فرمایا، جلد بازی نہیں کی، کہا اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک پہلے وہ احوال نہ سامنے آ جائیں جن عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا، انہوں نے کیوں کاٹا تھا، ان سے وجہ پوچھیے۔ تو مطلب یہ تھا کہ اپنے اوپر جو الزام لگا ہوا تھا اس الزام کی براءت چاہتے تھے۔ تو ایک شخص کو اس طرح سے کرنا چاہیے کہ اگر کوئی الزام لگا ہے تو اس الزام کی صفائی کا انتظام جو ممکن ہو سکے اسے کرنا چاہیے۔ بات سمجھے؟ تو یہ یوسف علیہ السلام نے اس کا انتظام فرمایا۔ فلما جاءہ الرسول، جب قاصد آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، قال، یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ارجع، واپس جا، الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألہ، اور جا کے ان سے پوچھئے، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ما بال، کیا حال ہے، النسوہ، عورتوں کا، اللاتی، وہ عورتیں، قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا، مجھے دیکھ کے کاٹ ڈالا تھا۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا پروردگار ان کے قید کو جانتا ہے، ان کے مکر اور فریب اور منصوبے کو جانتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے، یوسف علیہ السلام کے کریمانہ اخلاق اور بلند اخلاق تھے، یہ نہیں فرمایا، حالانکہ مجرمہ تو ایک تھی نا، سمجھی، مجرمہ تو ایک تھی، عزیز مصر کی بیوی زلیخا، تو یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کے زلیخا سے پوچھواؤ اس نے کیوں مجھے جیل میں بھجوایا جی۔ تو عزیز مصر کی عزت کو داغدار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ خیال رکھا کہ عزیز مصر، اگر میں یوں کہوں کہ عزیز مصر کی بیوی نے مجھے کیوں بھجوایا تھا جیل میں، جاؤ اس سے پوچھو، تو اس کے نام کی تصریح نہیں کی، امراۃ العزیز نہیں کہا، عزیز مصر کی بیوی نہیں کہا، اس لیے کہ اسے دکھ ہوگا، کس کو، عزیز مصر کو دکھ ہوگا، اور ظاہر ہے اس نے مجھے عزت دی، مجھے ٹھکانہ دیا ہے، تو تاکہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے کہا کہ ان سب عورتوں سے پوچھو کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹوائے تھے وہ کیا معاملہ تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وہ مجرمہ تو نہیں تھی نا، وہ تو صرف بتا دیں گی کہ ہاں اس پر الزام تھا، تو میرے اوپر کوئی بات نہیں آئے گی۔ قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه، تو بادشاہ نے ان سب کو بلوا لیا۔ بادشاہ کے لیے ان سب کو بلوانا کیا مشکل تھا، بادشاہ نے سب کو بلوا لیا۔ ما خطبکن، بادشاہ نے کہا کیا معاملہ ہے تمہارا، اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم سب نے بہکایا ہے یوسف کو اس کی جان کے بارے میں، قلنا، سب نے کہا، حاشا للہ، اللہ کی قسم، حاشا للہ، اللہ پاک ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نہیں جانتی اس کے بارے میں کسی برائی کو، ہم اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانتے، یوسف کی کوئی برائی نہیں ہے۔ اچھا، ادھر سے یہ سب من جانب اللہ انتظام ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام کی رہائی کا اور یوسف علیہ السلام کی صفائی کا۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، تو کہہ پڑی، بول پڑی، سمجھے جی، امرأۃ العزیز،
عزیز مصر کی بیوی کیا بول پڑی؟ الآن حصل حق، ابھی حق بات ظاہر ہو گئی ہے، اس لیے کہ اب چھپانے کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ انا راودتہ عن نفسی، آج اقرار اس نے کر لیا، انا راودتہ عن نفسی، میں نے اسے بہکایا ہے، انا راودتہ عن نفسی وانہ لمن الصادقین، وہ سچا تھا، اس نے سچ بولا اور مجھ سے جھوٹ ہوا کہ میں نے اس کو گناہ کی طرف بہکایا ہے۔ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ بات یہ رہی، یوسف علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ ساری تفتیش اس لیے کرا رہا ہوں اس تفتیش کو کہ تاکہ انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ پتہ چل جائے اس کو، کس کو؟ عزیز مصر کو پتہ چل جائے جس کے گھر میں رکا ہوا تھا، ٹھہرا ہوا تھا، کہ اس کی غیر موجودگی میں نے اس کے گھر کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ نمبر 2، تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ خیانت کرنے والا بلند منصب پر آنے کا حقدار نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک مجھے بلند منصب پر لا رہا ہے، سمجھے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ کل جب میں منصب پر پہنچ جاؤں گا، اگر صفائی کا معاملہ نہیں ہوا اور عزیز مصر کے دل میں وہ شک اور شبہ رہا کہ شاید اس نے کچھ کیا ہو، تو وہ شاید میرے اقتدار کی وجہ سے بول نہ پائے، لیکن اس کے دل میں ایک بات تو رہ جائے گی نا، برائی تو رہ جائے گی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی صفائی ہو جائے۔ بات سمجھ آئی بھائی؟ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، اور یہ تفتیش اس لیے کرا رہا ہوں لِيَعْلَمَ، تاکہ وہ جان لے، کون جان لے؟ عزیز مصر کیا جان لے؟ انی، کہ بے شک میں لم اخنہ، میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے، بالغیبی، اس کی غیر موجودگی میں، وان اللہ، اور یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے، لا یہدی کید الخائنین، اللہ تبارک تعالیٰ رہنمائی نہیں کرتا خیانت کرنے والوں کو، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور میں برات ظاہر نہیں کرتا، وما ابرئ، میں بری نہیں کرتا اپنے نفس کو، بہرحال نفس تو نفس ہے انسان کا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس لامارۃ، گناہوں کا حکم دینے والا ہے، امارہ حکم دینے والا ہے، بالسوء گناہ کا، الا ما رحم ربی، مگر جس پر اللہ پاک رحم فرما دے وہ تو بچ سکتا ہے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک نفس امارہ ہے، گناہوں کا حکم دینے والا، نمبر 2 نفس لوامہ ہے، ملامت کرنے والا نفس، کہ جو آدمی کو نیکی کی کمی پر بھی ملامت کرتا ہے، گناہ پر بھی ملامت کرتا ہے، اور تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ، کہ طبیعت، شریعت جس کی طبیعت بن جائے، وہ نماز نہ پڑھے اسے چین نہ آئے، تلاوت کیے بغیر اسے چین نہ آئے، جس طرح سے بھوک لگتی ہے اور بھوکے کو کھانے کی طلب ہوتی ہے، کھائے بغیر اسے چین نہیں آتا، اسی طرح سے نفس مطمئنہ والے شخص کو بغیر نماز پڑھے چین نہیں آتا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ، جب روح نکلے گی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل تو اپنے پروردگار کے پاس اس طرح سے کہ تو راضی اپنے رب سے اور رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ پاک یہ سب ہم سب کو عطا فرمائیے نفس میں۔ اب یہاں ایک قول اور ہے، اور قرآن کے الفاظ دونوں طرف مشیر ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ذالک لیعلم، اگر اس کو زلیخا کا قول قرار دیا جائے، یعنی زلیخا نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور اس نے کہہ دیا کہ ہاں میں نے اس کو بہکایا تھا، ذالک لیعلم، تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے جرم کا اعتراف اس لیے کر رہی ہوں، لیعلم، تاکہ میرا شوہر جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی۔ کہیں ایسا نہ ہو، نہیں سمجھے بات کو، دونوں احتمال ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا بھی قول ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی صفائی اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور دوسری بات کہ زلیخا یہ کہہ رہی ہے ذالک، اس کا ماقبل کے ساتھ، چونکہ اس سے پہلے قصہ زلیخا کا چل رہا ہے عورت کا، کہ اس نے کہا تھا کہ ہاں میں نے ہی اس کو گناہ کی طرف پھسلایا ہے، تو ذالک لیعلم، گویا کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے آج اپنے گناہ کا جرم کا اعتراف اس لیے کیا ہے تاکہ میرے شوہر کو پتہ چل جائے کہ اس کی غیر موجودگی میں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، دل تو تھا لیکن کیا نہیں ہے میں نے۔
بات سمجھے؟ گناہ کے خیالات تو آئے، میں نے بہکایا تو ہے، لیکن یہ گناہ مجھ سے ہوا نہیں ہے، زنا جیسا جرم مجھ سے ہوا نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ پاک رہنمائی نہیں کیا کرتا، کامیاب نہیں ہوا کرتے خیانت کرنے والے۔ وَمَا أُبَرِّئُ، اور وہی کہہ رہی ہے کہ میں اپنے نفس کی برات نہیں کر سکتی، اس لیے کہ نفس تو انسان کو گناہوں کو حکم دیتا ہی ہے۔ بات سمجھے؟ تو دونوں احتمال ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا قول ہو یا اس کا قول ہو، بات دونوں کی بالکل برابر ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، قصہ ہو گیا پورا۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات تحقیق کروا لی اور تحقیق بھی ہو گئی اور ان عورتوں نے اعتراف اور اقرار بھی کر لیا، پھر قاصد آیا تیسری مرتبہ اور آ کر یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اب آپ کو بادشاہ بلا رہا ہے، اور ان عورتوں نے اپنے جرم کا اعتراف اور اقرار کر لیا اور آپ کی صفائی کے تمام انتظامات ہو گئے، اب بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے۔ وقالا، کہا بادشاہ نے، اوتونی بھی، اس کو لے آؤ میرے پاس، استخلصہ لنفسی، میں اس کو خالص کر دوں گا اپنے آپ کے لیے، یعنی اپنا خاص مرید اسے بناؤں گا، اپنا خاص مشیر، مرید نہیں، اپنا خاص مشیر اسے بناؤں گا، وہ مجھے مشورہ دے گا کہ کس طرح سے آنے والے اس قحط سے میں کس طرح سے نمٹ سکوں۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ میرا خاص الخاص اور خاص مقرب بن جائے، اور یہ بھی ہے کہ میں حکومت کا انتظام اس کے سپرد کروں گا۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، فلما کلمہ، جب بادشاہ نے کلام کیا، بات چیت کی، یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے آئے، اور اب جو ہے نا ایک شاہی عزت کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ بادشاہ کے پاس لائے گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر خواب کی تعبیر پھر سے دوبارہ سے بتائی اور ساری تدبیریں سمجھائی، اور اس نے یوسف علیہ السلام کی ان باتوں کو جب سنا تو بے حد متاثر ہوا اور کہنے لگا یہ تو آدمی تو بہت سمجھدار آدمی لگتا ہے، اور ایسے انسان کی ہمیں ضرورت ہے۔ کہا، کہنے لگا، انک اليوم، بادشاہ کہنے لگا آج کے بعد آپ ہمارے پاس، لدینا، ہمارے پاس، مکین امین، مکین، ہمارے پاس ایک معزز آدمی کی حیثیت سے رہیں گے۔ پتہ چلا کہ کسی کو جب کوئی منصب دیا جاتا ہے تو اسے عزت پہلے دی جاتی ہے، اس لیے کہ اس منصب سے وہ صحیح کام جب کرے گا کہ جب آپ اس کو عزت دیں گے۔ تو مکین کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اس کو آج عزت دیں گے۔ امین، معتبر آدمی ہے، امانت دار ہے، آپ امانت دار۔ اچھا جی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ بنا دیجئے، نگران بنا دیجئے، علی خزائن الارض، اس زمین کے خزانوں کا مجھے نگران بنا دیجئے، یعنی مصر کی جو زمین ہے اس کے تمام خزانوں کا مجھے آپ نگران بنا دیجئے، اور یہ منصب اور عہدہ آپ مجھے دے دیجئے۔ انی حفیظ علیم، اس لیے کہ میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور میں جاننے والا بھی ہوں۔ یہاں چند باتیں ذہن نشین فرما لیں، اور بڑی اہم باتیں ہیں۔ وہ باتیں یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ مطالبہ فرمایا کہ آپ مجھے یہاں کا نگران بنا دیجئے اور وزیر خزانہ بنا دیجئے، اس منصب کا مطالبہ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ یوسف علیہ السلام کا مطالبہ کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں یہ بات ہے کہ جس آدمی نے کوئی منصب طلب کیا اور طلب کیا اپنی شوق سے، خوشی سے اس نے طلب کیا، تو اس کو اللہ کی جانب سے اس میں مدد نہیں ملے گی، اور جس نے طلب نہیں کیا اور اسے سونپا گیا تو اللہ پاک پھر اس کی اس میں مدد کرے گا۔ تو بہرحال مطالبہ کرنا، کسی بھی جگہ پر منصب کا مطالبہ کرنا، بے شمار احادیث اس کی مذمت کرتی ہیں کہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ یہ مستثنا ضرور موجود ہے، اور صحابہ کی زندگیوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ اگر آپ اس منصب کے اہل بھی ہیں، نمبر 1، نمبر 2، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی اور اس طرح سے بہترین انتظام نہیں کر سکے گا، اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو معاملہ ضائع ہونے کی طرف چلا جائے گا، اور بات جو ہے وہ نقصان ہوگا، قوی نقصان کا، امت کے نقصان کا اندیشہ ہو، لوگوں کے مال اور جانوں کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس موقع پر نہ صرف قبول کرنا بلکہ قبول کرنا واجب ہے، مطالبہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ بہتر انتظام کر سکیں گے، نمبر 2 آپ جانتے ہیں کہ آپ سے زیادہ کوئی اور اچھا کرنے والا نہیں ہے، تو پھر آپ کو مطالبہ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کے اندر پیغمبرانہ ایک تدبیر تھی،
اور پیغمبرانہ ایک تدبیر کے ساتھ ایک سیاست تھی. سمجھے؟ سیاست سے میری مراد آج کی سیاست نہیں ہے، جس کو جب لفظ سیاست ہم کہتے ہیں تو سیاست تو آج تو اس کو گالی بنا دیا گیا ہے. سیاست کیا تھی؟ کانت انبیاء بنی اسرائیل، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے. کلما ہلک نبی، جب بھی کوئی نبی دنیا سے رخصت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کے جگہ پر آ جایا کرتا تھا. تو سیاست کون کرتے تھے؟ انبیاء کرتے تھے. سیاست اصل میں کہا جاتا ہے کہ قوم کی فلاح اور بہبود کے لیے مذہبی، دینی، انتظامی، رفاعی، سماجی تمام کے تمام امور کو انجام دینا. سمجھے؟ آج دنیا کہتی ہے نہیں، سیاست اور مذہب ایک دو الگ الگ چیزیں. تو بھئی یہ دو الگ الگ چیزیں، تو انبیاء علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ ان کی زندگی میں ہے کیا؟ مذہب بھی انہوں نے پھیلایا ہے اور ساتھ لوگوں کے سماج بھی انہوں نے دیکھے، سماجی کام بھی انہوں نے کیے ہیں، لوگوں کی تمام ضروریات بھی دیکھتے تھے. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر آپ کا یہ عمل نہیں تھا؟ آپ علیہ السلام کس قدر خبرگیری رکھتے تھے. کہیں کوئی حاجت مند ہو اس کی حاجت کو پورا کرنا، ضرورت مند ہو اس کی ضرورت کو پورا کرنا، وہاں کی تمام نظام کو دیکھنا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب خلافت کیا ہے. لیکن وہاں یہ تھا کہ جو شخص اس وقت مذہبی امام ہے وہی سیاسی امام بھی ہے، سیاسی مقتدا بھی وہی ہے. تو گویا کہ ایک ہی آدمی سیاست بھی کیا کرتا تھا اور مذہب کو بھی وہی دیکھا کرتا تھا. سمجھے؟ تو آج تو یہ تو غیروں کی سازشیں اور چالیں ہیں کہ جن میں ہم نے ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کر دیا ہے، اور سیاست اور مذہب دو ایک الگ رخ ہم نے بنا دیے. بالکل غلط بات ہے. تو یوسف علیہ السلام وہاں مصر کے اندر کیا کام ہے؟ یہی تو کام ہے کہ انتظام سنبھالا، سماج کا انتظام سنبھالا، رفاعی کاموں کو دیکھا کہ کس طرح سے اس غلے کو وافر مقدار میں کاشت کیا جائے پہلے 7 سال میں، اور پھر آئندہ 7 سالوں میں کس طرح سے انہیں اس غلے کو خرچ کیا جائے. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ مطالبہ یوسف علیہ السلام کا درست تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کو جو منصب سونپا گیا، یہ منصب کون سا ہے؟ یہ وہ منصب ہے جس کا تعلق ذہن سے ہے. 2 طرح کے منصب ہوتے ہیں. ایک ایسا منصب ہوتا ہے جس کا تعلق جو ہے جسمانی طاقت سے ہوتا ہے، اور ایک ایسا منصب ہے جس کا تعلق جو ہے وہ ذہنی طاقت سے ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کا یہ جو منصب ہے یہ ذہنی طاقت سے. تو اس میں کیا کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے گا، حفیظ علیم، حفیظ علیم، امین. یہ 3 چیزیں دیکھیے گا ذرا. امانت دار ہر جگہ ضروری ہے، اور نمبر 2 حفاظت کرنے والا بھی ہو، یعنی حفاظت کرنا اس کی جانتا ہو، کس طرح سے محفوظ کرنا ہے غلے کو. جی حفیظ حفاظت کرتا ہو، اور علیم اور ساتھ ساتھ تمام طریقہ کار کو جانتا بھی ہو. سمجھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب اللہ پاک کی طرف سے مدین جانے کا فیصلہ ہوا تو مدین میں حضرت شعیب کے پاس جو وقت ان کا گزرا ہے وہاں پر کیا تھا؟ انکا لقوی، آپ قوی بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں. وہاں چونکہ جسمانی کام تھا، بکریوں کو پانی پلانا، باہر کے کام کرنا، تو اس کام کے لیے جسمانی طاقت کام کے لیے قوی آدمی چاہیے. امانت دار وہاں پر بھی ہے، اس لیے کہ امین دونوں جگہ پر ہونا ضروری ہے. سمجھے جی؟ تو یہ بات ہو گئی. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں مصر کا اختیار مل گیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دے دیا مصر کے اندر. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں چاہیں ٹھکانہ پکڑیں، جہاں چاہیں رہیں، جس جگہ پر چاہیں رہیں. بادشاہ نے کوئی دخل اندازی نہیں کی ان کے کسی بھی کام میں. اب ایک سوال آتا ہے کہ کافر بادشاہ تھا، اس کے اقتدار کو کس طرح سے قبول کیا ہے؟ تو بات وہ ہے 100% پتہ تھا کہ یہ میرے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گا، تو کوئی حرج نہیں. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت جس کو چاہے. ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم ضائع نہیں کرتے احسان کرنے والوں کے اجر کو. اور یوسف علیہ السلام ہمیشہ احسان کرتے تھے، ہمیشہ بھلائی اور نیکی کرتے تھے، لہذا ان کے اجر کو ضائع نہیں کیا. ولا اجر الاخرۃ خیر للذین آمنوا وكانوا يتقون، اور ولا اجر الاخرۃ، اور آخرت کا اجر خیر زیادہ بہتر ہے للذین آمنوا، لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وكانوا يتقون، اور بچنے والے ہیں وہ شرک سے اور کفر سے. وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
اب یوسف علیہ السلام کے اخوہ برادران یوسف آئے یوسف علیہ السلام کے پاس. عرض کیا تھا یوسف علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ مصر میں. اور یہ برادران آئے کہاں سے؟ شام سے. اور اس قحط یعنی یہ اب یوں سمجھے نا، قرآن مقصودی بات کو لے آتا ہے. پہلے وہ 7 سال گزر گئے جو 7 سال فراوانی کے تھے، اور یوسف علیہ السلام نے خوب عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ ان غلوں کو خوب کاشتکاری، پورے شہر میں یہ حکم دے دیا، ملک میں حکم دے دیا کہ خوب ان 7 سالوں میں زراعت اور کاشتکاری اور اپنی نگرانی میں زراعت اور کاشتکاری کراتے رہے. جب کراتے رہے اور یہ 7 سال پورے ہوئے تو خوب غلے کی وافر مقدار ہوئی، عام سالوں سے زیادہ اس مرتبہ ہوئی، اس لیے کہ جناب کیا تھا اللہ کی طرف سے یہ بات طے تھی کہ وافر ہوگا. اور پھر یوسف علیہ السلام نے بہت احسن انداز سے اس کو سنبھالا، مستحقین کو اتنا دیا جتنی ان کی ضرورت تھی، غیر مستحق کو تاکہ نہ پہنچے. خیر 7 سال یہ نظام گزر گیا. اب اگلے 7 سال شروع ہوئے قحط سالی کے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ یوسف علیہ السلام یہاں مقرر ہو گئے اور اب وہ 7 سال شروع ہو گئے ہیں جو کون سے ہیں؟ فراوانی کے ہیں. فراوانی کے 7 سال ہو گئے. اب اس کے بعد جب اگلے 7 سال آگے خشک سالی کے، تو پھر وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے غلہ لینے کے لیے اس وقت جب قحط سالی کے سال شروع ہوتے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ قحط سالی کے جو 7 سال تھے اس میں فوری پہلے سال ہی آئے ہوں، ایسا نہیں. انتظام ان کے پاس بھی شام میں اپنا تھا ہی تھا. اور جب وہ انتظام ختم ہو گیا تو عرض کیا کہ اس قحط کے اثرات بہت دور دراز کے علاقوں تک جا کر پہنچے. تو شام والوں نے یہ سنا کہ مصر میں کوئی شخص ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، اور وہ جو ہے وہ شاہی خزانے اس کے پاس ہیں، اور شاہی خزانوں سے ایک خاص مقدار کے غلے جو ہے وہ دیا کرتا ہے لوگوں کو. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران نے اپنے ابا یعقوب علیہ السلام سے اجازت لی اور یہ بھی مصر میں غلہ لینے کے لیے پہنچ گئے. انہیں کیا تصور، کیا ان کی خواب جانے کہ یہاں یوسف علیہ السلام جو ہمارا بھائی ہے وہ اس اقتدار پر آیا ہوا ہوگا. ان کے ذہن میں تو بھائی مر چکا ہے، کنویں میں ڈال دیا تھا، قافلے والوں نے نکال لیا تھا، پتہ نہیں کہاں ہوگا کہیں. اور ایک اجنبی آدمی بلا اتنے بلند منصب پر دوسرے ملک میں جا کے کیسے پہنچ سکتے ہیں. وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آگے، فدخلوا اور داخل ہو گئے، علیہ یوسف علیہ السلام کے پاس. فعرفهم تو یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی پہچان لیا. وهم له منکرون اور یہ نہیں پہچان رہے تھے. اب یہاں یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور وہ نہیں پہچان رہے تھے. کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عین ممکن ہے ہر آنے والے کی انٹری کی جاتی ہو، لکھا جاتا ہو کہاں سے آئے ہو، کس کے بیٹے ہو، ولدیت کیا ہے، شام سے آئے. شام کس جگہ سے؟ کنعان سے آئے. کنعان کی کس بستی سے؟ فلاں بستی سے. باپ کا کیا نام ہے؟ یعقوب ہے. اور کتنے بھائی ہو؟ یہ. ان کا کیا نام ہے؟ یہ. اور کون تھا؟ ایک اور تھا جو گم ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری باتیں جب سامنے آئیں گی، یہ سارا ڈیٹا آئے گا تو آدمی پہچان لے گا نا. ایک بات تو یہ اس لیے پہچان لیا. نمبر 2، دوسری وجہ پہچان کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب ان سے بچھڑے تھے تو وہ بڑی عمر کے تھے اور یوسف علیہ السلام کا بچپنا تھا اس وقت. اور جب انسان 24 25 26 سال تک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انسان کی شکل عام طور پر بدلتی نہیں ہے، چہرہ شناسائی آسان ہوتی ہے، اس لیے کہ داڑھی آ چکی ہے تو وہ اگر 10 سال کے بعد بھی دیکھیں گے تو اسی طرح سے. لیکن ایک بچے کو اگر آپ نے دیکھا ہے 5 6 سال 8 سال 10 سال کی عمر میں آپ نے دیکھا ہے اور پھر 10 سال 15 سال کے بعد دوبارہ دیکھیں تو ذرا پہچان اس کی مشکل ہوتی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اور وہ تو یوسف علیہ السلام سے پوچھنے سے رہے کہ اچھا بھائی یہ بادشاہ کون ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کہاں سے آیا. وہ تو نہیں پوچھ سکتے نا بادشاہ کے متعلق، کیوں تم تفتیش کر رہے ہو. تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ لیکن وہ انکاری تھے، انکاری سے نہیں پہچاننے والے تھے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ اور وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ یوسف علیہ السلام عام لوگوں کی طرح ان کے ساتھ رویہ رکھتے رہے. کوئی خاص الگ سے چیز آپ نے ایسی نہیں ظاہر کرنے دی، نہیں ہونے دی جس سے انہیں پتہ چلے کہ یہ ہمیں جانتے ہیں، محسوس تاکہ نہ ہو. اور یہ اللہ کا حکم ہی اسی طرح سے تھا. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ جب ان کا تیار کیا گیا سامان، جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کروایا
تو قال اتونی، یوسف علیہ السلام نے کہا ایتونی بأخ لکم، ایک اور جو تمہارا بھائی ہے نا، من ابیکم، تمہارے باپ شریک ہے، اس کو بھی لے کے آنا، اگلی بار آؤ گے تو اس کو بھی لے کے آنا، سمجھے، دوبارہ غلہ لینے کے لیے آؤ گے نا، اس کو بھی لے کے آنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، یا تو یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وہی پتہ چل گیا کہ کوئی اور بھائی بھی ہے، اور یا یہ کہ ساری تفتیش کی ہے، احوال پوچھے ہیں، تو وہ بھائی بھی اپنا لے کے آنا۔ الا ترون، ترغیب دی ہے، الا ترون انی اوفی الکیل، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا پورا دے دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ کتنا اچھا انتظام میں نے کیا ہے، بہترین مہمان نوازی کی ہے تمہاری، اور پورا پورا دے دیتا ہوں۔ جو جتنی پونجی لے کے آتا تھا نا، تو اس کے حساب سے غلہ سستا دیا کرتے تھے، نہیں کچھ اجرت لے کر غلہ دیا کرتے تھے، تو یہ انتظام تھا۔ اور یاد رکھنا فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اس کو نہیں لے کے آؤ گے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، پھر میرے پاس نہیں ہے کچھ بھی، پھر نہیں آنا، سمجھے جی۔ تو ایک تھوڑا سا ڈراوا بھی تھا اور ایک ترغیب بھی تھی۔ ترغیب یہ تھی کہ جناب دیکھو میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اکرام کرتا ہوں، تو لے آنا دوبارہ اس کو، ٹھیک ہے چھوٹا ہے تو کوئی بات نہیں، میں چھوٹا ہے تو میں اس کی عزت کروں گا۔ وَلَا تَقْرَبُونِي، اور اگر تم نہیں لے کر آئے تو پھر میرے پاس مت لے کے آنا۔ قالوا، کہنے لگے، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، ہم کوشش کریں گے، سَنُرَاوِدُ، ہم ان قریب جو ہے اس کے بارے میں اس کے باپ کو راضی کریں گے۔ سنراود، ہم کیا کریں گے؟ راضی کریں گے، پھسلائیں گے۔ یہ وہی لفظ ہے جو راودت پیچھے آیا تھا، وہی لفظ ہے کہ ہم آمادہ کریں گے، تیار کریں گے، سنراود، راضی کر لیں گے، عنہ، اس کے بارے میں، اباہ، اس کے باپ کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ان کہا کہ ہم کر لیں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، تھوڑا سا یقین دہانی بھی کروانی تھی کہ ہم کر لیں گے، اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ ہمارے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام ہماری بات کو رد نہیں کرتے، پہلے بھی نہیں رد کیا تھا تو رد نہیں کرتے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، اور یوسف علیہ السلام نے ایک تیسری تدبیر یہاں اختیار کی، اپنے خادموں سے کہا، اپنے جو وہاں کے شاہی لوگ تھے جو غلہ دینے پر مامور تھے، ان کو کہا، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، بھائی ایسا کرو، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کی پونجی کو واپس لوٹا دو ان کے سامانوں میں، لعلہم یعرفونہا، جب یہ اس کو پہچانیں گے، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب یہ اپنے گھر میں جائیں گے، لعلہم یرجعون، تو یہ شاید واپس آ جائیں۔ اب یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے وہ ساری کی ساری پونجی، جو پیسے وہ لے کر آئے تھے غلے کے، وہ سارے واپس ڈلوا دیے، چپکے سے واپس ڈلوا دیے اور غلہ ویسے ہی ان کو دے دیا۔ اور یہ تدبیر اس لیے کی کہ جب یہ وہاں جا کے دیکھیں گے اور یعقوب علیہ السلام بھی دیکھیں گے تو وہ فوری ان کو واپس بھیجیں گے کہ جاؤ جا کے یہ پیسے دے کے آؤ، یہ غلطی سے پیسے آ گئے۔ ان کو پتہ تھا یہ پیغمبر کا گھرانہ ہے، انہیں پتہ تھا ٹھیک ہے انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ جب یہ شاہی مال دیکھیں گے، خزانہ دیکھیں گے، پیسے دیکھیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ لازمی واپس لے کے آئیں گے۔ تو ان کی واپسی مقصود اور مطلوب تھی کہ کسی طرح سے یہ واپس آئیں اور اپنے چھوٹے کو بھی ساتھ لے کے آئے۔ بات سمجھے جی؟ ایک قول یہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ شاہی خزانے سے نہ دیا ہو، یعنی ان کی پونجی تو واپس کر دی ہو اور شاہی خزانے کے اندر اپنی ذات سے، اپنی جیب سے پیسہ ڈالا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ 7 سال تو گزر گئے اور زمانہ گزر گیا، اتنے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی ضروریات کا یہاں سے ظاہر ہے جس منصب پر فائز ہے اس منصب کی حق الخدمت، مزدوری اور اجرت تو تھی، تو اس میں سے جو ہے نا وہ شاہی خزانے میں ڈالا اور ان کے پیسے اسی طرح سے واپس کر دیے۔ بات سمجھے؟ وقال لفتيانه اجعلوا، اور کہا جناب اپنے ملازموں سے کہا، اجعلوا بضاعتهم، کر دو ان کی پونجی کو، ان کی پیسوں کو، فی رحالہم، ان کے سامان میں، لعلہم یعرفونها، جب اس کو یہ دیکھیں گے پہچانیں گے، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب اپنے گھروں میں جا کے کھولیں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس آئے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب یہ اپنے ابا جی کے پاس واپس آئے، قالوا، کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، ایک آدمی کا غلہ ہم سے روک دیا گیا ہے، منع من الکیل، ایک کیل روک دیا گیا ہے، ایک غلہ، کیوں؟ ایک آدمی کا غلہ نہیں دیا گیا، ہم نے کہا ہم اتنے بھائی ہیں اور ایک ہمارے بھائی چھوٹے گھر میں ہیں جو ابا کے پاس ہیں، اور ایک ہمارے بھائی گم ہو گئے ہیں، ان کا ہمیں پتہ نہیں کہاں ہے، تو لہذا جو ہم موجود تھے وہ ہمیں غلہ دے دیا گیا اور اس ہمارے چھوٹے کا غلہ نہیں دیا گیا، اور کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس کو ساتھ لے کے آنا تو تب غلہ ملے گا۔
فارسل معنا اخانا، آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجیے ہمارے بھائی کو، نقتل، تاکہ ان کے لیے بھی ہم پورا کا پورا غلہ لے کے آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم حفاظت کریں گے۔ آپ غم نہ کریں، ٹھیک ہے یوسف کے معاملے میں پہلے ہم نے حفاظت نہیں کی تھی، غلطی ہو گئی، اب تو کریں گے۔ قال، کہنے لگے، حل آمنکم، یعقوب کہنے لگے، یعقوب علیہ السلام، حل آمنکم، کہ کیا میں اعتماد کر دوں، علیہ، اس کے، کیا میں تمہارے اوپر اعتماد کر لوں، علیہ، اس کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ وہ بنیامین اس کا نام تھا، یوسف علیہ السلام کا جو بھائی، سگا بھائی، یعنی ماں شریک بھائی تھا۔ اللہ کما امنتکم، کیا اسی طرح سے اعتماد کروں جس طرح سے اس سے پہلے میں نے تم پر اعتماد کیا اس کے بھائی کے معاملے میں؟ نہیں۔ فاللہ خیر حافظا، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہی رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا، یہ باتیں اس وقت ہوئی ہیں جب گھر میں پہنچے اور پتہ چلا کہ ایک آدمی کا سامان نہیں ملا، ایک اونٹ کا سامان نہیں، ایک اونٹ کا سامان دیتے تھے ایک آدمی کو، تو اس کا نہیں ملا، اس لیے کہ ساتھ موجود نہیں تھا۔ ولما فتحوا متاعهم، جب اپنا سامان کھولا ہے، وجدوا بضاعتهم، تو انہوں نے اپنی پونجی کو پایا، پونجی سے مراد پیسے پایا، ردت الیہم، واپس لوٹا دی گئی۔ قالوا، کہنے لگے، یا ابانا، ہے ہمارے ابا جان، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ ہمارے پیسے واپس کر دیے گئے ہیں، ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور ہم غلہ لے کر آئیں گے اپنے گھر والوں کے لیے اور بھی، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور اپنے بھائی چھوٹے کی حفاظت بھی کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ ہو جائے گا، ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اور یہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف یہ اس بنیامین کے جانے کی دیری ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال لن ارسلہ، ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو، معکم، تمہارے ساتھ، حتی توتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے دے دو، موثقا، وعدہ، من اللہ، اللہ کی جانب سے پکا وعدہ، کیا، لتأتوننی بہ، کہ تم اس کو واپس لے کے آؤ گے، ایسا نہ ہو کہ جناب اس کو بھی تم کہیں کر کے آؤ اور کہو کہ بھیڑیا کھا گیا اس کو، ہے جی۔ ہاں، الا ان یحاط بکم، اگر کوئی ایسی مجبوری تم سب پر آ جائے اور نہ لا سکو تو وہ علیحدہ ہے، وہ مستثنی ہے۔ فلما آتوہم موثقہم، جب ان سب نے وعدہ دیا ہے، قالا، تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، اللہ علی ما نقول وکیل، جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہی ضامن ہے، اللہ ہی گواہ ہے، اللہ ہی ضامن ہے، چلو ٹھیک ہے بھائی، لے جاؤ بیٹا، لے جاؤ، اس کو بھی لے جاؤ، خیال رکھنا، حفاظت کرنا، جو ایک باپ اپنی اولادوں کو نصیحتیں کر سکتا ہے وہ ساری نصیحتیں اس وقت کی، دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اور ایک اور باپ کی شفقت، یعقوب علیہ السلام کی شفقت دیکھیے، وقالا، کہنے لگے، یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے نہ داخل ہونا سارے کے سارے، ایسا نہ ہو نظر لگ جائے، اس لیے کہ سب جوان تھے نا اور طاقتور تھے سارے، تو ظاہر ہے 10-11 آدمی ایک دروازے سے ایک ساتھ داخل ہو اور وہ بھائی ہوں، ایک سے ایک موٹا تازہ ہو، سمجھے، تو کہیں نظر نہ لگ جائے، تو پتہ چلا کہ نظر بد کا لگنا برحق ہے، نظر بد لگتی ہے، اس سے بچنے کے جو اسباب ہوں وہ اختیار کیجیے، نہیں سمجھے، الگ الگ ہو جایا کرو، الگ الگ، لا تدخلوا من باب واحد۔ اب یہاں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جناب کیا ہے، اللہ اکبر، کسی کا دل دکھانے کے لیے، اس کو تڑپانے کے لیے، اس کو جلانے کے لیے اپنا مال بھی دکھاتے ہیں، اپنی گاڑی بھی دکھاتے ہیں، اپنا سارا سامان بھی دکھاتے ہیں، دیکھا یہ ہے، ساتھ کہتے بھی ہیں اللہ نے بڑا فضل فرمایا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، ضامن، واللہ علی ما نقول وکیل، دل میں کیا بات ہے، اس دکھانے کا مقصد کیا ہے، اس دکھانے کا مقصد اپنی برتری ظاہر کرنا ہے، تو پھر سمجھ لو کہ نظر بد آئی ہے، بس یہ مصیبت آئی ہے، یہ خود آپ نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، خود اس مال کے زوال کا سبب خود بننے لگ گئے ہو، خیال کیا کرو، نظر بد سے بچا کرو، بہت بدترین چیز ہے نظر بد۔ اعمال بتائے اس کے لیے، اس سے بچنے کے اعمال ہیں، مسنون اعمال ہیں، صبح شام معوذتین کا اہتمام کرو، سورہ فلق، سورہ ناس کا اہتمام کیا کرو، سمجھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک شخص جو ہے، ایک شخص کے متعلق ایک بے ہوش ہو گیا ایک دم سے، تو خاندان والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، آپ نے پوچھا کیا ہوا،
کہا تمہیں کسی پر شک ہے کہ کسی کی نظر اس کو لگی؟ کہا ہاں فلاں پر شک. فلاں کو بلایا گیا تو اس نے کہا ہاں میں گزر رہا تھا تو یہ کسی جگہ پر نہا رہا تھا اور اس کے جسم کا اوپر کا حصہ مجھے نظر آیا اور میں نے ایسا خوبصورت جسم کسی کا کبھی نہیں دیکھا. تو میں نے کہا کیا ہی خوبصورت جسم. فرمایا کیوں اپنے بھائی کو مارنا چاہتے ہو؟ کیوں تو نے ماشاءاللہ نہیں کہا؟ کیوں مارنا چاہتے اس کو؟ اور پھر آپ نے اس سے غسل کروایا جس کی نظر لگی تھی اور پھر اس کے غسل کا پانی جمع کروا کر اس کو ڈالا جس کو نظر لگی ہے. تو جس شخص کی نظر لگتی ہے اس کا پانی غسل کا وضو کا اور اس کا سارا پانی جمع کیا جائے اور پھر اس پر ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہے تو وہ فوری ٹھیک ہو گیا. سمجھے جی؟ لیکن یہ اس صورت میں جب آپ کو پتہ چلا ہے کہ کہاں سے لگی ہے اور پھر وہ ایسا کر دے. اچھا حدیث میں یہ بھی آیا کہ اگر تم سے اس کا مطالبہ کیا جائے تو کر دیا کرو. یعنی اگر تم سے کوئی مطالبہ کرے کہ تم غسل کر کے اپنا پانی مجھے دے دو تو دے دیا کرو بھائی, شاید اس کا کام بن جائے. سمجھے جی؟ تو یہ اس میں خیال کرنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے اور آدمی کو ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے. جب ماشاء اللہ کہے گا تو نظر نہیں لگے گی. لا تدخلوا من باب واحد, مت داخل ہونا ایک دروازے سے, وادخلوا من ابواب متفرقہ, اور متفرق دروازوں سے الگ الگ داخل ہونا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء, اور میں تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا من اللہ من تقدیر اللہ, اللہ کی تقدیر سے میں تمہیں کچھ نہیں بچا سکتا. اگر اللہ کی تقدیر میں یہ لکھا ہے تو یہ ہو کر رہے گا, لیکن ایک ظاہری سبب ہے بچانے کا, میں وہ بتا رہا ہوں. ان الحکم الا للہ, نفع اور نقصان کا مالک تو صرف اللہ ہی ہے. علیہ توکل, تو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. علیہ فلیتوکل المتوکلون, اور اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کیا کرتے ہیں. ولما دخلوا من حيث امرهم, جب وہ داخل ہو گئے شام سے جا کے مصر میں پھر پہنچے اور پھر مصر میں داخل ہوئے, حيث امرهم ابوهم, جیسا ابا نے حکم دیا تھا. تو اتنے بھی کوئی نافرمان نہیں تھے ابا جی کے بھائی, سمجھے جی؟ جس طرح سے ابا نے حکم دیا تھا اس طرح سے داخل ہوئے. فرمانبرداری تھی, فرمانبرداری کرنے والے تھے. بس ایک معاملے میں معاملہ برداشت نہیں ہوا, یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر دیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کی توبہ بھی قبول ہے, آگے ان کی توبہ کا بھی تذکرہ ہے. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء, وہ فائدہ نہیں دے سکتے. ما کان یغنی عنہم, یوسف علیہ السلام فائدہ نہیں دے سکتے تھے, عنہم ان کو, من اللہ اللہ کی تقدیر سے, من شیء کچھ بھی, الا حاجتن, ہاں مگر ایک تدبیر تھی, فی نفس یعقوب, یوسف علیہ السلام کے دل میں, قضاہا, اس تدبیر کو انہوں نے پورا کیا ہے کہ بھئی یوں داخل ہونا تو تاکہ نظر سے بچ جاؤ گے. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ, اور حضرت یعقوب علیہ السلام البتہ علم والے تھے. کیوں؟ لِمَا عَلَّمْنَاهُ, ہم نے ان کو علم سکھایا ہے. عالم الغیب پہلے سے نہیں تھے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, اکثر لوگ نہیں جانتے. ان کو انبیاء کو عالم الغیب سمجھتے ہیں. اگلی نشست میں پھر یوسف علیہ السلام کا اور بھائیوں کا آپس میں مکالمہ, یہ انشاءاللہ پھر ہوگا.